ترجمان قادریت جو بشائر الخیرات پر روشنی ڈالیں گے. کیوں نہ ڈالیں گے؟ دادا کی کتاب ہے، پوترا ہی بولے گا. کام بڑا ہو تو رضوان پاشا صاحب قبلہ کو اس میں لا دیا. اب یقیناً یہ انٹرنیشنل لیول پہ کام ہوگا. میرے پاس صرف 15 منٹ ہے. 15 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا کیونکہ 15 منٹ بڑے مشہور ہوئے ہیں. بڑا سوچ سمجھ کر کے بولنا پڑتا ہے. ایڈوکیٹ صاحب بھی تشریف فرمائیں. قانونی طور پر بھی میں کوئی گرفت میں نہ آنے پاؤں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جو معجزات تھے، حضور غوث اعظم اس کے پرتو بن کر کرامات کی شکل میں ظہور ہوا. اللہ پاک نے پوری دنیا ولایت میں غوث الاعظم دستگیر کو یونیک بنایا ہے. یونیک ہے غوث الاعظم. غوث الاعظم جیسا کوئی نہیں ہے. ساری جماعت اولیاء ایک طرف، بغداد والے پیران پیر ایک طرف، ساری درگاہیں ایک طرف، غوث الاعظم دستگیر کا آستانہ ایک طرف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل الطیبین الطاہرین واصحاب الاجمعین اکرمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع علم والحلم والحکم وعلی وارث حالہ ومظہر کمالہ مرشدی وسیلتی محی الدین الغوث العظم واسع اللطف و بحر الامم وبارک وسلم. الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہے کہ آپ اور ہم اللہ کے گھر میں اللہ کا کام کرنے جمع ہوئے. یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے عشاق کا مجمع ہے، اور یہ جو کام ہے درود کا، یہ اللہ جس سے چاہتا ہے اس سے لیتا ہے. یا یہ کہوں کہ جب اللہ فضل کرنا چاہتا ہے، کسی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، کسی کو عروج و کمال دینا چاہتا ہے، تو اپنے محبوب پہ درود پڑھانے لگا دیتا ہے. اسی کی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. نہ صرف حیدرآباد، تلنگانہ، آندھرا، یا یہ بھی کہوں کہ ہندوستان کے، بلکہ عالمی شہرت آفتاب عالم دین، مفکر اسلام، مفتی زمانہ، ترجمان قادریت حضرت العلامہ مولانا سید شاہ رضوان پاشا قادری صاحب قبلہ لاؤبالی حیدری الجیلانی، بارگاہ سید الابدال سیدنا عبداللطیف لاؤبالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ہمارے چشم و چراغ. میں ان کے سامنے پھر وہی بات نہیں دہراؤں گا کہ میں ان کے سامنے تعریف کرنا، بلکہ حقائق آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں کہ نہ صرف حیدرآباد بلکہ میں نے الحمدللہ رضوان پاشا صاحب کے ساتھ مدینۃ المنورہ کا کئی مرتبہ سفر کیا. بغداد شریف میں کئی مرتبہ ہماری ملاقاتیں ہوئی. میں یہ دیکھتا تھا کہ بہت سارے علماء آتے ہیں، بہت سارے سیلیبریٹیز آتے ہیں، مگر لوگوں کی محبت ان کے ساتھ اتنی کیوں ہے؟ جو اللہ اس کے رسول کا کام کرتے ہیں، اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں کہ میں فلانا بندے سے محبت کرتا ہوں. اے آسمان کی مخلوق تم بھی اسے چاہنے لگو، اے زمین کی مخلوق تم بھی اسے محبت کرنے لگو. اور اللہ کو سب سے زیادہ مقبول عمل اپنے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے، کیونکہ ہر عمل اللہ نے بندوں کے لیے خاص کیا. جب اپنے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو رب کائنات نے اپنے ساتھ معصومین فرشتوں کو رکھا، اور پھر اے میرے محبوب تیری امت میں جو ایمان والے ہوں گے، ایمان والے ہی وفادار ہوں گے،
ایمان والے ہی جنت کے حقدار ہوں گے. وہی ایمان والوں کو اللہ نے کہا کہ اللہ، اس کے فرشتے اور تیری میری محبوب تیری امت کے ایمان والے تجھ پہ درود و سلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مفہوم حدیث ارشاد فرمایا کہ میرے آقا نے کہ جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ رحمت کی نظر ڈالے گا اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے. اب مختصر سے انداز میں بولوں گا کیونکہ میں خود مشتاق ہوں ترجمان قادریت جو بشائر الخیرات پر روشنی ڈالیں گے. کیوں نہ ڈالیں گے؟ دادا کی کتاب ہے، پوترا ہی بولے گا. تو اللہ کا احسان ہے کہ حضور کے صدقے سرکار سلطان الاولیاء غوث اعظم کے دربار میں بیٹھے تھے. بشائر الخیرات کچھ سال قبل پڑھنے کا شرف حاصل ہوا تو پڑھنا شروع کیے، پبلش بھی کیے، لیکچرز بھی دیے. اور میں سمجھ رہا تھا کہ کام تیز ہوا. اب اللہ چاہتا ہے کہ کام بڑا ہو تو رضوان پاشا صاحب قبلہ کو اس میں لا دیا. اب یقیناً یہ انٹرنیشنل لیول پہ کام ہوگا. اور لاسٹ منتھ سلطان الاولیاء سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فجر کی نماز 11ویں میں اور علامہ رضوان پاشا قادری صاحب ساتھ بیٹھے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے پہلی مرتبہ 11ویں شریف میں غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں. وہاں کا معمول ہے 4 بجے سے قرآن شریف پڑھی جاتی ہے، مگر پہلی 11ویں تھی کہ وہاں پہ بشائر الخیرات شریف کی تلاوت شروع ہو گئی. تبھی رضوان پاشا صاحب نے کہا کہ یہ تو بہت پیارا کام ہو رہا ہے، اب اس کو آگے بڑھانا ہے. میں نے جو حدیث شریف سنائی حضرت ابو ہریرہ کی کہ ایک مرتبہ اور ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات آگے بشائر الخیرات شریف تک آ جاؤں کہ درود کی اہمیت کیا ہے. کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ رب العزت ہمارے 10 نیکیاں لکھ دے، 10 گناہ معاف ہو جائے، 10 درجات بلند ہو، تو درود میں سب سے پسندیدہ درود ہم کون سا بھیجیں؟ تو مصطفیٰ جان رحمت رحمت للعالمین آپ کے ہمارے آقا نے اپنے اصحاب کو کہا کہ درود ابراہیم مجھے پسند ہے، مجھ پر یہ درود بھیجو. اب بات سوچنے سمجھنے کی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت ہمارے آپ کے آقا نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے، دنیا سے گئے نہیں. حضور آج بھی درود کی اجازتیں دیتے ہیں، حضور آج بھی درود پڑھنے والے کو جواب دیتے ہیں، اور حضور آج بھی ہماری صدائیں سنتے ہیں. تو میں بات آگے بڑھتے ہوئے بولوں کہ صحابہ کو درود ابراہیم کے بارے میں بتایا. اب ویسے ہی درودوں کی بے شمار کتابیں ہیں، مگر اللہ رب العزت کے خاص محبوبین نے کچھ خاص کتابیں لکھی اور خاص درود لکھے. وہ درود اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور سرور کونین رحمت للعالمین نے اس کو قبول کرا. ان درودوں میں ایسے ولی کامل نے درود لکھا، اور وہ ولی کب سے ولی تھے؟ بشائر الخیرات کو سمجھنے کے لیے صاحب بشائر الخیرات کو سمجھنا ہوگا، مصنف بشائر الخیرات کو سمجھنا ہوگا. سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر بڑے پیر کی ذات مبارکہ ہے، جو مادر ذات ولی ہیں، جو ماں کے پیٹ سے ولایت لے کے آئے. اب عارفین بشائر الخیرات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بشائر الخیرات درود پاک کا ایک ایسا گلدستہ ہے، درودوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے، اوراد کا ایک ایسا مجموعہ ہے، دعاؤں کی ایک ایسی کتاب ہے. تو سرکار سلطان الاولیاء غوث العظم دستگیر بڑے پیر بے نظیر نے یہ کتاب اپنی زندگی پاک میں اسٹارٹنگ میں نہیں لکھی. اب غور کریں، جو مادر ذات ولی ہیں، جو ماں کے پیٹ سے ولی ہیں، جو بچپن سے کرامتوں کا جن سے ظہور ہوتا رہا،
جن کی عبادتوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے. 25 سال جنگلوں میں رہا. غوث اعظم دستگیر کی ذات کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں بڑے پیر سرکار نے 1 سال پانی پیا اور پتے کھائے. کبھی 1 سال ایسا گزرا کہ صرف پتے کھائے اور 1 سال ایسا گزرا کہ صرف پانی پیا. اور غوث اعظم کہتے ہیں مجھ پر 1 سال ایسا بھی گزرا نہ میں نے کچھ کھایا نہ میں نے کچھ پیا, صرف اللہ کا ذکر کیا. وہ غوث اعظم جب عروج پر پہنچے, اللہ نے ان سے بے شمار کرامات کا ظہور کیا. انہوں نے مردے کو زندہ کر دیا, ڈوبی کشتی کو تیرا دیا. الغرض جب ایک ولی کامل سلطان الاولیاء کے جب غوث اعظم مقام پر ہیں, جتنی کرامتیں حضور غوث اعظم سے ظاہر ہونا تھا ہو گئی. اللہ رب العزت سے بھی کلام, حضور سے بھی معجزات. سرکار غوث پاک حضور سے بے شمار مرتبہ اپنے حالات رکھتے اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے جواب لیتے. ایک وقت جب عارفین لکھتے ہیں بشائر الخیرات کے بارے میں کہ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر پر اللہ نے تمام نعمتیں, اللہ نے تمام برکتیں نازل فرما دی, تو عمر کے آخری حصے میں غوث اعظم دستگیر بزرگ, پھر بزرگی کے آخری حصے میں جس کتاب کو غوث پاک نے لکھا وہ کتاب بشائر الخیرات ہے. وہ حضور پہ درود لکھنے والی کتاب ہے, حضور کے درود کا گلدستہ ہے. سرکار پیران پیر غوث پاک عارفین کہتے ہیں کہ بشائر الخیرات وہ کتاب ہے, وہ قرآن کی آیات کا مجموعہ ہے کہ عبد القادر گیلانی بیٹھتے اور اللہ رب العزت انہیں درود لکھاتا. اور جب خود سلطان الاولیاء غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشائر الخیرات کے بارے میں چاہا کہ معلوم کروں کہ یا رسول اللہ, میرے نانا جان, میں نے آپ پر درود شریف کا ایک مجموعہ, ایک گلدستہ تیار کیا ہے, یہ کیسا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ چاہا غوث پاک نے اور سرکار حضور اکرم رحمت للعالمین تک عرض کیا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھتے ہیں. میں آخری بات 3 چیزیں بشائر الخیرات کی بتا کے اپنی بات ختم کروں. سلطان الاولیاء غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروضہ رکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ, چاہتے ہیں کہ معروضہ رکھیں. غوث اعظم بڑے پیر دستگیر بشائر الخیرات پیش کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں اور چاہتے ہیں دل میں کہ پوچھوں کہ یا رسول اللہ اس کے فائدے کیا ہیں, اس کا اللہ کے نزدیک اور آپ کے نزدیک کیا مقام ہے, آپ نے مجھے اس سے کیا نوازا. تو حضور غوث پاک کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام پوچھنے سے پہلے بتاتے ہیں, اے عبد القادر, بشائر الخیرات اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. یہ درود اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اس کے فوائد یہ ہیں کہ اس کا پڑھنے والا کبھی تنگ دست نہیں رہتا, اس کے رزق میں برکت کر دی جاتی ہے. اور رزق کی اقسام انشاءاللہ آنے والے درس میں حضرت ترجمان قادریت 31 درس ہوں گے, ہر درود پہ اور رضوان پاشا صاحب قبلہ اس کو برابر بیان کریں گے. اب کوئی تنگ دست نہیں رہے گا, کوئی یہ پڑھنے والا اس کے رزق میں کشادگی ہوگی. تو پھر میرے آقا نے فرمایا, اے عبد القادر, یہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے, یہ پڑھنے والا تو پڑھنے والا, پڑھنے والے کے ساتھ بیٹھنے والے بخشے جائیں گے. میرے غوث کو حضور اکرم رحمت للعالمین نے بشارتوں پہ بشارتیں دی اور فرمایا کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے, آپ اور ہم خوش نصیب ہیں.
کہ اللہ کے گھر میں اللہ کا کام کرنے بیٹھے ہیں اور اللہ والوں کے ساتھ ہیں، اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت رضوان پاشا صاحب قبلہ سے یہ کام شروع کرایا ہے۔ یہ عالمی شہرت یافتہ عالم دین اگر یہ کریں گے تو بے شمار نوجوان جو بے روزگاری میں پڑے ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو گناہوں میں پڑے ہیں، جن کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، جو شریعت مصطفیٰ کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، جو سنت رسول پہ نہیں چڑھے، اس درود کی برکت سے اللہ رب العزت ان کے دلوں سے گناہ مٹا دے گا، اللہ رب العزت ان کے دلوں سے گناہ کا رستے سے ہٹا دے گا اور نمازوں کا بھی پابند بنا دے گا، مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کو اپنانے والا بنا دے گا۔ الغرض ان سے برائیاں ختم ہو جائیں گی اور نیکیوں کا رستہ شروع ہو جائے گا۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ترجمان قادریت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اے اللہ بشائر الخیرات شریف پڑھ لیں، اس کی تمام برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی